اور مجھے بہت پیارا ہے یہ آصف ہاشم جو کھڑے ہوئے ہیں شہر سے. میری خواہش کیا ہے، نمبر 1 پہ وہ ریڈی والا کامیاب ہو، روشن پاکستان لیگ کے ٹکٹ پہ پورے پاکستان میں پیغام جائے، غریب آدمی اٹھائے. 20-25 ہزار میں MP بن گیا، 20-25 ہزار میں یہ نوجوان بنے. دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ رابعہ ہو جس کو کامیابی ملے. چوتھے نمبر پہ میری باری آ جائے تو اللہ کا کرم. 137 تو میں تو کھلوتا 175 PP تو کھلوتا 182 تو کھلوتا. دو جڑیاں سیٹاں میں چڑھنیاں نے. آج کل میں جلسیاں جا رہے ہیں، لوگ میرے مل رہے ہیں، میں مزید غریب منڈے کرنٹ والے دیکھنا پیا جنہوں نے میں یہ 2 ٹکٹاں دینیاں ہیں، وہ بھی اسمبلی شان، اور پھر اگے ایک معاملہ چل رہا ہے. رابعہ بھی بات کریں، پھر جعفر بزرگوں کو، بھائیوں کو، اور انشاءاللہ جن کو آپ بات گھر میں جا کے کریں گے ان سب بہنوں کو میرا سلام پیش کیجیے گا. میرے والد چیئرمین جاوید محمود نے جتنی بھی باتیں آپ کے ساتھ کی ہیں، آپ کے ساتھ ساری گفتگو، پارٹی کا نظریہ اور جو ہم لوگوں کی سوچ ہے الیکشن کے حوالے سے، الیکشن میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ سارا بیان کیا ہے. اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ غریب کو اس کا حق دلانا. غریب کا حق کہنے کو 2-3 الفاظ ہیں، پر بہت بڑا ایک مشن ہے جو بڑے عرصے سے، بڑے سالوں سے چلا آ رہا ہے، جو جاوید محمود صاحب کر رہے ہیں. آپ تک ان کی شہرت، ان کے کام پہنچے ہوں گے تبھی آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی ہے، کہ ہمیں موقع دیا کہ ہم آ کے آپ کے ساتھ کھل کے بات کر سکیں. مجھے اس الیکشن میں کھڑا کرنے کا ایک بہت اہم مقصد یہ تھا کہ خواتین کی نمائندگی ہو سکے. بہت سارے اور کینڈیڈیٹس تھے، بہت سارے اور لوگ تھے جو بیچ میں آئے، جن کو ہم چاہتے بھی ہیں انشاءاللہ آگے چلیں گے ہمارے ساتھ، لیکن خاتون ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ موقع حاصل ہوا ہے اور میں بڑے فخر کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں، کیونکہ جو ہماری خواتین ہیں گھروں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے مستقبل کو سنوارنے والی، بچوں کی نشو و نما کرنے والی، ان کی نمائندہ اگر ان کی ہی طرح کی خاتون ہوتی ہے تو ان کے مسائل بہتر طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں. غریب کا بچہ، غریب کی خاتون، غریب کا باپ، غریب کا بھائی، غریب خود، یہ ہمارا ایمان ہے. اس کے علاوہ ہم نے نہ کوئی چیز سوچی ہے آج تک، نہ آگے سوچنی ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے، آپ کے دماغ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، دل کو یہ بات اچھی لگتی ہے، اور یہ نہیں کہ ہم صرف الفاظ کہہ رہے ہیں، کارکردگی کے ساتھ یہاں پہ اللہ کا شکر آئے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیے گے اور کوشش یہ کیجئے انشاءاللہ، اور کوشش یہ کیجئے کہ کسی قسم کے دباؤ میں اس طرح کے کوئی بھی نہ آئے کہ الیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ پیسوں سے کیا جاتا ہے. کرتے ہیں لوگ، کرنے کو آپ اربوں لٹا سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن جو آج تک اربوں لٹاتے آئے ہیں، کیا انہوں نے آپ کا حق لٹایا، اپنا فرض ادا کیا ہے؟ یہ کچھ سوال ہے جو آپ کے پاس اگر آپ سوچیں گے اس کے بعد تو آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا. بہتری اس میں ہے کہ ہم لوگ سادگی کے ساتھ جو غریب انسان کا اوڑھنا بچھونا ہے اس کے ساتھ ہی آگے چلیں. ہماری کارکردگی، ہمارا عزم اور غریب کا حق، یہ بس ہمارا سب سے اول ترین سوچ ہے جو ہم نے انشاءاللہ پوری کرنی ہے. آپ سب سے گزارش ہے، مجھے اپنی بہن سمجھیے، بیٹی سمجھیے، مستقبل سمجھیے، اپنا مستقبل سمجھیے، کچھوے کو آگے لے کے آئیے. خدا کے لیے برائے مہربانی اپنے لیے یہ بات پھیلائیے بھی. ہم جتنی حد تک کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے پاس جا کے سب کے دل میں یہ بات بٹھا رہے ہیں، آگے آپ نے بٹھانی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ میں سے بھی کوئی ہم سے بات کرے جب جعفر علی بات کر سکتے ہیں. اور کچھوا ہم نے کیوں لیا ہے، لوگ اس کے اوپر میں دیکھتی ہوں آہستہ آہستہ کچھوے کی ویسے بات پھیل رہی ہے، کیونکہ لوگ پہلے حیران ہوتے تھے کہ کچھوا کیوں لیا، آپ کو یہ ملا تھا انتخابی نشان، تو وہ ہمیں ملا نہیں تھا، خود اپنی مرضی سے جاوید محمود نے لیا ہے، کیونکہ کچھوا جو ہے وہ غریب کی پہچان ہے. ایک بے ضرر جانور ہے، جیسے غریب بے ضرر ہوتا ہے، ایک بے ضرر سا جانور ہونے کے ناطے نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تیر تلوار نہیں ہے، شیر نہیں ہے، تھاپا نہیں ہے جو کسی بھی طرح کا جانی نقصان پہنچائے گا، جانی مالی نقصان پہنچائے گا.
गरीब की तरह जमीन पे चलता है, चला जाता है, अपनी मंजिल पाता है। हमने भी अब उसी की मंजिल पे पहुंचना है कछुए के साथ। आप हमारा साथ दीजिए और ये बात फैलाइए, खवातीन तक मेरी आवाज़ ज़रूर पहुंचाइए, उनको भी इकट्ठा कीजिए ताकि मैं उनसे ही बात कर सकूं, बेशक पर्दे में हो जाए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत ज़रूरी जानिए। आपकी मेहरबानी, आपने बात सुनी है, जाफर अली अब आपसे बात करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर। डड्डू कार ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਫਰਦ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਫਾਕੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਹੈ 13000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਸ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਬੜਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭੋਏ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੂੜੀ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਂਝ ਹੀ ਸਹੀ ਬਸ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਖੋਲੇਂਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਰੋਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੀਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਲੁਕਿਆ ਪੁਛਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਗਲਾਸ ਪੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ जिस जिले जाओगे जिस पिंड जाओगे जिस तहसील से जाओगे मेरे बारे पूछोगे तो इंशाअल्लाह मैं समझना इसे किस्म की गल का पता चलेगा दूजी किसी और गल का पता ना चलेगा या पता लगेगा मैं लोगों के लखा काम किए ने मैं बेशुमार डेवलपमेंट कराई है सरकार के पैसे ना लेकिन अपने इख्तियार मैं खुला इस्तेमाल किया हमेशा और गरीब आदमी ने किया डट के किया क्योंकि वो बेचारे की कोई डिमांड नहीं होती वो नहीं कहता मैनू मुरब्बा जमीन दवा दे आराम दी वो कहना मेरे बच्चे का दाखिला करा दे कहना मेरे बच्चे का बाजू टूट गया इसका इलाज करा दे मेरा तबादला नहीं हो रहा मेरा तबादला करा दे नौकरी चाहिए छोटी मोटी मैनू वो दवा दे या घर का कोई छोटा मोटा मसला है हो जाता ये थोड़ी अदालत में पेश है सारा मामला फैसला थोड़ा और फजल अल्लाह तआला दा हमेशा ही हुंदा है मैं थोड़े को इन अल्फाज का इजाजत लवांगा तो मैं हुण गुजारिश करांगा बीबी राबिया जी कि NA 138 इस हल्के दे विच MNA की उम्मीदवार है मेरी बेटी है किया तो फिर बात समझ में आई अगर हम में कुछ करना है इंसानियत के लिए गरीब लोगों के लिए तो फिर हम इसी रास्ते से हमने होकर गुजरना पड़ेगा अगर हम तब्दीली चाहते हैं गरीब लोगों के हकूक उनको दिलाना चाहते हैं तो इसी रास्ते से चलना होगा फिर दूसरा कोई रास्ता हम तब्दीली नहीं लेके आ सकते असल रास्ता ये है अगर आप लोगों के हकूक की बात करते हैं गरीब लोगों की बात करते हैं आम आदमी की बात करते हैं तो इस तरीके से आपको होके गुजरना पड़ेगा तो रोशन पाकिस्तान लीग एक ऐसी जमात आपके लिए नेमत अल्लाह की बनकर उभरी है जिनके चेयरमैन जावेद महमूद साहब हैं ये इनको पहचानना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है इनको पहचानिए और समझें कि यही हमारी किस्मत बदलने के लिए अल्लाह ने एक नेमत भेजी है रोशन पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट कसूर से हमारे इसी जिले से उम्मीद की किरण बनकर उभरी है इसका साथ कचवे पे मोहर लगाएं और आंख मीच बंद करके फुल यकीन से
کہ سمجھے کہ یہاں کوئی دوسرا دھوکے والا, کوئی فراڈ والا, کوئی دکھاوے والا کوئی نہیں, بالکل 100% سچائی والا, خدمت والا, خدمت کا جذبہ دل میں لے کر آپ کے پاس آئے. نہ ان کو MNA بننے کی, مجھے MP بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف غریب لوگوں اور عوام بندے کو آگے لے کے آنا, تاکہ وہ اپنی جنگ خود لڑے, کسی کے کندھے پہ نہ رکھے اپنا ہتھیار, کسی کی طرف ہاتھ نہ پھیلائے, کسی کی سے دوسرے سے امیدیں نہ لگائے, بلکہ خود اتنا قابل ہو جائے کہ وہ اپنی جنگ اور اپنے گھر کی, اپنے اہل خانہ کی, اپنے محلے کی جنگ خود لڑ سکے. یہی ہمارا مقصد ہے, اور اسی مقصد کو لے کر ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے ہیں. ہمارا کچوا جو ہے انتخابی نشان ہے, یہ ہمارا نہیں, آپ سب کی قسمت کا تارا ہے. یہ کچوا ہماری قسمت بدلے گا, آپ نے اس پہ مہر لگانی ہے, یہ میسج آگے پہنچانا ہے. اگر آپ غریب لوگوں کا حمایت کرتے ہیں, ان کو آگے لینا چاہتے ہیں, ہم بھی غریب ہیں, آپ بھی غریب ہیں, تو ہم کو اکٹھے ہو کر کچوے پہ مہر لگانی ہوگی اور کچوے کو کامیاب کرنا ہوگا. تو آپ میں سے بھی کوئی, پہلے بھی ہم بیٹھے رہے ہیں, کافی دوستوں نے باتیں بھی کی. اب میں پھر آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنے اپنے نظریات کا, خیالات کا اظہار کریں. بھائی جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس دن ملے تھے, فرسٹ ایئر کے میرے خیال سے اسٹوڈنٹ ہیں, کھوڑیاں جاتے ہیں, انہوں نے بھی بہت اچھی باتیں کی. اور باقی آصف صاحب بھی ہیں, اور جتنے بھی ہیں, کوئی بھی بندہ بلا جھجک, بلا پریشر لیے ہوئے, عام سی بات, عام بندوں کے, ہم سب عام بندے ہیں, کر سکتا ہے. السلام علیکم. آپ سب کو پتا ہے کہ پہلے بھی کل پرسوں میں آپ کے پاس آیا اور آپ کا پیار مجھے ملا. میں نے جاوید صاحب کو بھی بتایا کہ سر بہت پیار والے اور خلوص والے مخلص دوست ہیں, اور آج پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج پھر ہم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. اور پہلے بھی میں نے آپ کو منشور بتایا, طریقہ کار جو ہمارا پولیٹیشن میں ہے, سیاست کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں, جاوید صاحب کا مقصد ہے کہ ہر عام اور غریب آدمی کو آگے آنے کا موقع ملے. تو ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں تاکہ کوئی غریب اور عام آدمی پیچھے نہ رہے. ہم فلیکس نہیں لگا رہے, کیونکہ اگر بڑے بڑے فلیکس لگائیں گے تو جو ہمارا MPA یا MNA کا امیدوار ہوگا اس کا بجٹ بڑا ہو جائے گا, اور پھر آپ جیسا یا میرے جیسا عام بندہ سوچے گا یار یہ تو, وہ کہے گا یار یہ تو ہمارے باہر ہے, ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. اس لیے ہم نے بجٹ اس کا بہت چھوٹا لگایا. یہ آپ کے پاس کل بھی دے کے گئے تھے, آج پھر دے رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ بنائیں تاکہ کوئی بندہ اپنے دل میں یہ خیال نہ لے کے آئے یار میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ جب جاوید صاحب نے مجھے MP پرسوں بستی فیض شاہ جیسے ایسا اتھے ایک گل اڑ گئی کہ جی ایک ووٹ لے جاؤ, چھوٹا لے جاؤ, وڈا لے جاؤ. آصف ہاشم دکاندار دا ہو علاقہ اپنا ریڑی والے دا او حلقہ ہے, بستی فیض شاہ بالکل نالے دے نظام پورا سڑک دے تے. میں انہوں نے پورے ایمان نال کیا, میں کہ یا پھر تسی ریڑی والے نوں ووٹ دے دینا, مینوں نہ دینا, مینوں چھوٹا ووٹ دے دینا. اللہ نے انہوں نے پھر اس چیز تے مادی نے کہا ہم دو ہی دے دیں گے. میں کہ نہیں, تسی اگر ایک دین دی مجبوری ہے, میں دو بھی نہیں منگتا تھوڑے کو. میرے ریڑی والے MP نوں دے دیو, یہ بڑی دور گل جائے گی تو غریب اٹھے گا, غریب دی گل بنے گی. بستی فیصلہ تو پوچھ سکتے جا کے, اور وہ کافی انہوں نے بحث کی تھی. میں کہ نہیں یار, میں کہنا پیا کہ تسی دیو ہی ہے. اتفاقاً سی میں اتنے گیا, انہوں نے کہا تسی ساڈی بجلی پہلے کھڑیاں تو آندی سی, قصور نہ کرا دیتی, ساڑی سڑک بنوا دیتی. میں نے کچھ یاد نہیں سی, میں کدی یاد نہیں رکھیا, کیونکہ دی ممانعت میں سمجھنا کہ میں نے جے رب نے اختیار دیتا ہے میں کسی دے ذاتی کام آ جاواں یا میں کسی دے اجتماعی کام آ جاواں تو میں انہیں یاد رکھا اور میں توقع کرنا جی وہ میرے تے مہربانی کرے گا.